ہمارے لیے جو فائدہ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، جو اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ سورہ تحریم میں ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم سب اللہ کی طرف واپس آؤ، لوٹو، گناہوں کو چھوڑو، یہ غفلت کی جو زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں اس کو چھوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، دین کی طرف آؤ، دیندار بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آؤ، توبہ کرو، رجوع الی اللہ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف آؤ۔ جو اللہ کی طرف آئے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی۔ جو جتنے ہم اللہ سے دور ہوتے جائیں گے اور ناکامی ہی ناکامی، سکون ختم ہوگا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو، خالص سچی توبہ، خالص، اس میں بھی خلوص ہو، اس میں بھی وفا ہو، ایسے توبہ کرو کہ جس میں خلوص ہو، وفا ہو، سچائی ہو۔ توبہ کرے تو سچی توبہ ہو، جس میں سے گناہوں کو چھوڑنا۔ جب یہ توبہ نہیں ہے کہ توبہ ہم کہیں نا کہ توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں اور اس کے بعد جو نا گناہ بھی جاری رہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے وضاحت آخری ٹاپک میں آئے گا کہ وہ جو توبہ کی شروط ہے، جو اس کی شرطیں ہیں، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ لیکن یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سچی توبہ کرو، خلوص اور وفا والی توبہ کرو، تو کرے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، یکفر عنکم، کفارہ کر دے، معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور جب گناہوں کو معاف اللہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں داخل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں توبہ دلوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں داخل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں داخل کرے گا۔ کہاں داخل کرے گا؟ جنات، باغات میں، جنات میں، تجری تحت الانہار، جس کے نیچے سے، اس کے محلات کے نیچے سے، ان کے باغوں سے بڑے بڑے انہار چلیں گی، بڑی بڑی نہریں چلیں گی۔ نہریں جو قرآن میں جو اللہ نے بیان فرمایا نا نہروں کے بارے میں، جنت کی نہروں کے بارے میں، ہمیں تو شہد چاٹنے کے لیے تو ہمیں شہد نہیں ملتی، شہد نہیں ملتی، ہاں، خالص شہد، وہ تو جنت کی شہد۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے نا، جو سورہ محمد میں جو نہروں کا جو تذکرہ فرمایا نا، وہ 4 نہروں کا تذکرہ فرمایا جو جنت میں نہریں چلیں گی۔ شہد کی نہر، خالص شہد کی نہر، اصل مصفہ، خالص شہد۔ اچھا، اسی طرح دودھ کے نہر، صاف اور ستھرا اور شفاف پانی کے نہر۔ اور شراب، جو ایسے شراب جو دنیا کی شراب تو حرام ہے، اس سے تو عقل کھوج بیٹھتی ہے، عقل ختم ہوتی ہے، اور جو جنت کی جو نہر جو شراب ہے نا، وہ عقل کو تازگی بخشتی ہے۔ ایسے ایسے نہریں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، نہریں چلے گی، ایسے ایسے عظیم عظیم نعمتوں میں تمہیں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہے توبہ، یعنی دنیاوی فائدہ بھی، اخروی فائدہ بھی۔ گناہیں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ، بلکہ میں نے پچھلے دفعہ یہ کہا تھا کہ جو صرف گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ اگر کسی کی توبہ بہت اچھی ہو، بہت خوبصورت ہو، سچی ہو، تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے گناہ صرف معاف نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس کی زندگی میں انقلاب آ گئے نا، اگر توبہ کرنے کے بعد وہ بالکل گناہوں کو چھوڑ کر قریب ہی نہ جائے، اور اس کی جو اگلی جو زندگی ہے، بقیہ جو زندگی ہے، بہت اچھی ہو جائے، دین کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور دینداری آ جائے، اور نمازوں کی پابندی، صوم و صلات کی پابندی، امانت داری، دیانت داری، اور اس کے اچھے اخلاق اچھے ہو، معاملات اس کے اچھے ہو، حقوق کی ادائیگی، یہ سارے جو دین ہے، دین کے اندر آ جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ صرف اس کے گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ وہ گناہ جس سے وہ توبہ کر رہا ہے، وہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دینے میں بھی قادر ہے۔ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا، اگر کسی کی توبہ بہت اچھی ہو تو پھر گناہ معاف ہوگا۔ بہت سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، گناہ معاف ہوگا، بلکہ اگر بہت اچھی توبہ ہو تو پھر اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے اور اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کریں گے۔ یہ ہے بہت عظیم جو توبہ استغفار کے فوائد، اس کے بہت سی زیادہ قرآن میں اور جگہوں پر موجود ہیں۔